اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد السلام علیکم جميعا ورحمۃ اللہ۔ 22 مارچ 2022 ہے آج، اور ہم آپ کی خدمت میں یہ نقطہ نظر کے عنوان سے ایک پروگرام لے کے آئے جس کے اندر ہم حالات حاضرہ کو آپ کی خدمت میں کچھ پیش کریں گے۔ بہت سے لوگ، بہت سے مؤمنین اور ہمارے بہت سے چاہنے والے ہمیں بار بار میسیجز بھجوا رہے تھے، خود رابطہ کر رہے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ایک پروگرام کریں جس کے اندر ہم بتائیں کہ دنیا کی صورتحال جو بہت تیزی سے تبدیل ہوتی نظر آ رہی ہے وہ کس طرف جا رہی ہے اور کیا حالات بن رہے ہیں۔ سب سے جو اہم مسئلہ ہے وہ جو اس وقت جنگ ہو رہی ہے، جنگیں تو پوری دنیا میں ہو رہی ہیں، بہت سے جگہوں پہ ہو رہی ہیں، اور یوکرین اور روس کی جو اس وقت جنگ چل رہی ہے۔ میں نے جو گزشتہ چند برسوں میں ایک کرونا وائرس کے بعد پوائنٹ آؤٹ کیا تھا، میں نے ایک بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ ہم ڈی گلوبلائزیشن کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم دنیا جو ہے وہ ایک پہلے گلوبلائزیشن کی طرف بڑھ رہی تھی 20ویں صدی کے اندر، سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، کہ ہر چیز جو ہے وہ ایک گلوبل ولیج دنیا بن رہی تھی، دنیا جو ہے وہ ایک پورا جہان جو ہے وہ ایک بن رہا تھا، سب کو ایک دوسرے کی طرف ایکسس تھا، لوگوں کا آنا جانا، سفر، ایک دوسرے کے ہاں سے خرید و فروخت، تجارت ملکوں کی آپس میں، اور سب کے ہاں ویب سائٹیں بنی پھر یہ انٹرنیٹ کے بعد، یعنی بہت زیادہ لوگوں کے اندر ایک رابطہ اور ایک دوسرے سے چیزیں خریدنا، پوری دنیا میں ایک ملک کا یا مختلف ممالک کا تجارت کا سلسلہ بنانا، فیکٹریاں ایک جگہ کھلیں تو ساری دنیا میں مال سپلائی کریں۔ تو یہ اب کیا ہو رہا ہے کرونا وائرس کے بعد، ہم نے کہا تھا کہ دنیا جائے گی ڈی گلوبلائزیشن کی طرف، اور ہم اس کو بڑے واضح طور پہ اب دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کی ویب سائٹیں بند کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے چینل بند کر رہے ہیں، اور یہ آئندہ بہت زیادہ ہوگا۔ تجارت کو محدود کیا جائے گا، سینکشنز لگیں گے، پابندیاں لگیں گی۔ یوکرین میں ہوا یہ ہے کہ یوکرین تقریباً 600 سال یا اس سے زیادہ روس کا حصہ رہا ہے، اس کا ایک صوبہ رہا ہے، اور جب روس 1990 میں ٹوٹا تو اس کے بعد پھر اس کے کئی ٹکڑے ہوئے، 15 اس میں سے 16 ریاستیں نکلیں، 15 مسلمان ریاستیں اور ایک غیر مسلم ریاست، اور یوکرین جو ہے پھر وہ 92 یا 94 وغیرہ میں جو آن ورڈ اس کی صورتحال بنی، تو اس کے اندر فیصلہ معاہدہ یہ ہوا امریکہ اور روس کے درمیان میں کہ اس کو کبھی ملٹرائز نہیں کیا جائے گا، اس کے اندر فوجیں نہیں بنائی جائیں گی، کوئی اس کو اپنے چھاونی نہیں بنائے گا، اس کے اندر اسلحے کی دوڑ نہیں لگے گی۔ لیکن ہوا یہ کہ پھر 2014 میں امریکہ نے وہ جو روس کی حامی حکومت اس کو ہٹایا، گرایا، اور اپنی وہاں پہ حکومت حامی کی بٹھا دی، اور پھر وہاں پہ کچھ اسلحے کے کہہ لیں کہ کچھ لیبارٹریز کھولیں نیوکلیئر اس کی، اور پھر بایولوجیکل ویپنز کی، جس کی وجہ سے روس کو ایک انسیکیورٹی محسوس ہونے لگی، ان کو ایک خطرہ محسوس ہونے لگا کہ بھئی یہاں پہ امریکہ آ کے بیٹھ رہا ہے۔ جیسے جب کولڈ وار چل رہی تھی، سرد جنگ 50 کی اور 60 کی دہائی میں، 70 کی دہائی میں، تو اس وقت کیوبا میں جب روس نے کچھ اپنا اسلحہ رکھنا چاہا تو امریکہ کو پسند نہیں آیا تھا کہ ہمارے تم نیبرہڈ میں، ہمارے ہمسائے میں آ کے بیٹھ کے تم یہاں پہ کیوں، یعنی ہم پہ حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہو، یا اگر جنگ ہو تو تم، تو اسی طرح سے روس کو بھی ایک خطرہ اور ایک خدشہ محسوس ہونے لگا کہ امریکہ بہت زیادہ قریب آ گیا ہے، اور اگر یوکرین میں وہ اپنے کچھ اڈے بناتا ہے تو ماسکو سے بہت قریب ہے۔ انہوں نے کو منع کیا، اس کے بعد پھر انہوں نے اس کو کہتے ہیں کہ وہاں پہ حملہ کیا تاکہ اس کو صفائی کرے، اور جو روسیوں پہ حملے ہو رہے ہیں اس کو روکا جائے، اور یوکرین کو ملٹرائز نہ کیا جائے، اور اس میں نیٹو کا اس کو ممبر نہ بنایا جائے، جس کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے۔ اب دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ زیلنسکی جو یوکرین کا کہہ لیں کہ حکمران ہے، پریزیڈنٹ ہے، اسے جو ہے وہ بار بار ابھی اس نے کہہ دیا کہ ہم نیٹو کے ممبر نہیں بنیں گے، مذاکرات بھی چل رہے ہیں۔ پریشان کن بات یہ ہے کہ روس اور یوکرین دونوں دنیا کے بہت بڑے زرعی ملکوں میں شمار ہوتے ہیں، زیادہ تر غریب ممالک میں زراعت بھی مضبوط نہیں ہے، اور دنیا کی زراعت جو ہے وہ یعنی چند ملکوں کے ہاتھ میں اس کی پوری منوپلی ہے، جس میں امریکہ، روس، چین، ہندوستان، یورپ کے بہت سے ممالک ہیں، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ وغیرہ ہیں، جس میں گوشت وغیرہ کا، برازیل ہے، ارجنٹینا ہے۔ یوکرین جو ہے دنیا کے ان ممالک میں سے آتا ہے کہ جہاں پہ
گندم، یعنی روس اور یوکرین دنیا کی 30% گندم فراہم کرتے ہیں، اور اس وقت انہوں نے پانی کے جہاز روک دیے ہیں۔ تو آئندہ جو بحران آنے والے اس جنگ کے نتیجے میں، چند ایک چیزیں میں جلدی جلدی اس کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے جو پہلی چیز ہونے والی ہے وہ یہ ہوگا کہ اب جو بھی جنگ جیتے گا یوکرین کے اندر، آئندہ دنیا کے سیاسی معاملات طے کرنے میں اس ملک کا بہت بڑا کردار رہے گا، اور ساری دنیا 2 بلاک میں تقسیم ہو جائے گی، 2 بہت بڑے بڑے بلاک بنیں گے۔ ایک امریکی بلاک ہوگا جس میں ابھی امریکہ کے ساتھ یورپ ہے، کینیڈا ہے، آسٹریلیا وغیرہ، نیوزی لینڈ، یہ سارے امریکی بلاک میں۔ دوسری طرف جو ہے وہ روس کا بلاک ہے جس میں چین اس کے ساتھ کھڑا ہے، ہندوستان ہے، ابھی پاکستان نے ابھی اپنا بلاک چینج کیا ہے۔ تقریباً سارا افریقہ اور زیادہ تر ایشیا اس بلاک میں چلا گیا ہے اور جا رہا ہے۔ تو آئندہ جو فیصلے ہوں گے وہ اگر 80-90% توقع یہ کی جا رہی ہے، 80-90% چانسز یہ ہیں کہ یہ جنگ جو ہے یوکرین کی وہ روس جیت جائے گا، اور روس فیصلہ کرے گا آئندہ کہ وہاں حکومت کس کی ہوگی، اور وہاں کتنے اس کے ملک، 3 ملک بنتے ہیں، 2 ملک بنتے ہیں، جتنے ملک بنیں گے، اور نیٹو نہیں آئے گا، یہ نہیں ہوگا وہ۔ تو اگر روس یہ کامیاب ہو جاتا ہے کرنے میں، اور جلد کامیاب ہو جاتا ہے، جو لگ رہا ہے کہ جلد کامیاب ہو جائے گا، تو پھر آئندہ بہت سے ملکوں کی سیاسی معاملات روس طے کرے گا۔ تقریباً 150 برس سے 140 برس سے زیادہ ہو چکے ہیں کہ امریکہ دنیا کی سب سے بڑی اکانومی ہے، اور 1945 کے بعد سیکنڈ ورلڈ وار جب ختم ہوئی، دوسری جنگ عظیم ختم ہونے پہ امریکہ جو ہے وہ سپر پاور بنا، یعنی صرف اکنامیکل پاور نہیں تھا بلکہ ایک ملٹری مائٹ بن کے ابھرا، ایک ابر قدرت یا ایک سپر پاور یا جو بھی کہہ لیجیے اس کو، کہ وہ اب وہ امریکہ کا اس وقت جو ہے وہ روبِ زوال ہے، یعنی امریکہ کی ایک اکانومی بھی کمزور ہو رہی ہے۔ آئندہ اکانومی کے لحاظ سے چین سب سے بڑی طاقت ابھر کے سامنے آ گیا، اور وہ دنیا کی اکانومی کے فیصلے کرے گا، اور دنیا کے جو اسلحے کے اور سیاسی معاملات کو دیکھے گا وہ روس دیکھے گا۔ یعنی یہ جو نئی پکچر بن رہی ہے، یعنی یہ شفٹ آف پاور فرام ویسٹ ٹو ایسٹ ہے، یعنی یورپ اور امریکہ سے دوبارہ قدرت منتقل ہو رہی ہے ایشیا کی طرف۔ اس میں انہوں نے روس، چین، برازیل، انڈیا اور ساؤتھ افریقہ نے مل کے ایک بینک بھی بنایا ہے 6-7 سال 8 سال پہلے، اور وہ بینک جو ہے یہ آئندہ لے کے آئیں گے کہ یہ دنیا کے ورلڈ بینک کے مقابلے میں، IMF وغیرہ کے مقابلے میں یہ پورا نظام اپنا بنانا چاہتے ہیں اقتصادی۔ تو ایسے بہت سے معاملات ہوں گے کہ جو اب پہلے والی صورتحال نہیں رہے گی بلکہ صورتحال بدل جائے گی، اور پہلے سارے فیصلے جو ہے وہ جب کولڈ وار تھی تو کچھ لوگ روس کے ساتھ تھے، زیادہ تر لوگ امریکہ کے ساتھ تھے، اور ویسے فیصلے ہوتے تھے۔ اب ایسا نہیں ہوگا، اب امریکہ کے ہاتھ سے چیزیں نکلتے چلی جائیں گی، حتیٰ اس حد تک ہوگا کہ یورپ کی تقریباً کہہ لیں کہ جو بجلی ہے وہ روس کے ہاتھ میں ہے، یعنی زیادہ تر پاور ہاؤس اس کے، یا اس کی انویسٹمنٹ سب سے زیادہ ہے۔ گیس جو ہے وہ تقریباً جرمنی کی 45%، بہت سے ملکوں کی 100%، زیادہ تر گیس آتی ہے، نیچرل گیس جو ہے وہ آتی ہے روس سے۔ پھر کروڈ آئل جو اس کا ہے، یعنی پیٹرول وغیرہ روس سے آتا ہے۔ اسی طرح سے گندم روس سے آتی ہے، مکئی 20% دنیا کی جو ہے وہ روس سے آتی ہے۔ کوکنگ آئل، ابھی میں جرمنی میں تھا اتوار کے روز، تو وہاں پہ آسٹریا میں، جرمنی میں خاص طور سے تیل کھانے کا، کوکنگ آئل جو ہے وہ ختم ہو گیا تھا دکانوں میں۔ تو یہ کھانے پینے کی اشیاء خرد و نوش، تو ابھی پہلے مہنگائی ہوگی، تیل مہنگا ہوگا، پیٹرول ڈیزل وغیرہ مہنگا ہوگا، نیچرل گیس جو ہے، بجلی اور گیس جو ہیں دونوں وہ مہنگے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد پھر یہ کیونکہ چیزیں مہنگی ہوں گی تو تمام فیکٹریوں کے اندر کاسٹ جو ہے وہ پروڈکشن کی بڑھ جائے گی، وہ جو چیزیں پروڈیوس کرتے ہیں، جو چیزیں بناتے ہیں، اس کی قیمت بڑھ جائے گی۔ اور سب سے آخر میں ہوگا کہ پھر کھانے کے چیزوں کی قیمتیں، اشیاء خرد و نوش جو ہیں وہ بہت مہنگی ہو جائیں گی، فوڈ آئٹمس بہت مہنگے ہو جائیں گے۔ اور تیسرا آخری مرحلہ یہ ہوگا کہ خود فوڈ کا شارٹیج ہو جائے گا، یعنی کھانے پینے کی چیزیں کم ہو جائیں گی، اور کھانے پینے کی جو چیزیں کم ہوں گی اس میں یعنی گندم کا ایک بہت بڑا شارٹیج آ گیا۔ ایک تو بہت سے ممالک کے اندر پچھلے سال ٹڈی دل کا حملہ جیسے پاکستان میں ہوا اور جگہوں پہ ہوا کہ گندم شارٹ ہوئی، کھانے پینے کی اشیاء خرد و نوش، جیسے آسٹریلیا میں پچھلے سال آگ لگی،
جنگلات جل گئے، جانور کہتے ہیں کہ 40 کروڑ کے قریب جانور مرے. تو اس طرح سے ایک کھانے پینے کی اشیاء خودنوش یعنی کھانے پینے کی چیزوں میں بہت بڑا ایک بحران آئے گا، چیزیں بہت مہنگی ہو جائیں گی. تو میرا مشورہ یہ ہوگا، یہ میں کوئی قرآن و حدیث نہیں پیش کر رہا ہوں، علی رضا رضوی آپ سے مخاطب ہے، میں ایک خطا کار گنہگار آدمی ہوں تو میں غلطی کر سکتا ہوں، لیکن میری ریڈنگ یہ ہے، میری آپ سے درخواست یہ ہوگی کہ تمام مومنین چاہے ہندوستان میں، پاکستان میں، دنیا بھر میں جہاں پہ بھی آپ بسے ہیں، آپ اپنے گھر کے اندر جو خشک اناج ہے جیسے آٹا، چاول، دالیں وغیرہ، مسالے اور اس طرح کی چیزیں آپ اپنے گھر میں 6 مہینے سال تک کا اناج گھر میں رکھ لیں. اور بہت سے لوگ کہتے ہیں بھئی یہ احتکار ہے. احتکار یعنی ہورڈنگ ہے، یعنی آپ گھروں میں یعنی اناج روک رہے ہیں تو یہ جو ہے وہ حرام نہیں. احتکار جو حرام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تاجر اپنے گھروں میں اناج روک لیں، اپنے کاروبار میں، گوداموں میں، اور پھر لوگوں سے یہ کہیں کہ بھئی یہ ہم تب مارکیٹ میں لے کے آئیں گے جب قیمتیں بڑھ جائیں گی، تو وہ حرام ہے، وہ گناہ ہے، گناہ کبیرہ میں. لیکن اگر آپ اپنے ہی کھانے پینے کی اشیاء اپنے گھر میں، ہم لوگ پہلے لے آتے ہیں 1-2 ہفتے کا سامان لاتے ہیں، گوشت وغیرہ بعض اوقات 1-1 مہینے کا سامان لے آتے ہیں، آٹا، چاول، دالیں وغیرہ کئی مہینوں کے گھر میں رکھتے ہیں، تو ہم وہ رکھ سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے، اس میں ممانعت نہیں، وہ حرام نہیں. اپنے ہی استعمال کی چیزیں 6 مہینے سال تک کا اناج گھر میں رکھنا بہتر ہے، مناسب ہے. تو یہ جو بھی آئندہ صورتحال بن رہی ہے اس میں یہ ہم بعض اوقات یوکرین کو ایک آئسولیٹڈ کیس دیکھتے ہیں، یعنی ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ ایک بالکل یوکرین کو روس کی جنگ میں نہ دیکھیں بلکہ ایک بین الاقوامی صورتحال کے اندر دیکھیں. تو بہت سے لوگ جیسے عرب ممالک وہ شفٹ کر رہے ہیں امریکہ سے، سعودی عرب پہ پریشر بلڈ کیا جا رہا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ تیل پیدا کرے. اوپیک کا ممبر ہے تو 30% دنیا کا تیل جو ہے 25 سے 30% وہ روس دیتا تھا. تو اب وہ کمی پیدا ہو رہی ہے تو قیمتیں بہت زیادہ بڑھ رہی ہیں خام تیل کی اور پھر اس کے نتیجے میں پیٹرول کی، ڈیزل کی. تو یہ ہوگا. تو اب وہ کہہ رہے ہیں سعودی عرب بنائے، سعودی عرب کہہ رہا ہے کہ ہم نہیں کرنا چاہتے ایسا کیونکہ روس کو ناراض نہیں کرنا چاہتا. سب سے بڑا جو ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے نا، وہ ساری دنیا نے، پہلے سے بھی ہم لوگ تو کہتے تھے کہ امریکہ ایک بے وفا دوست ہے، ایک ایسا دوست ہے کہ جو وقت پڑنے پہ ساتھ چھوڑ جاتا ہے، بے وفائی کرتا ہے. اور اس وقت جو عرب ممالک اور ساری دنیا نے دیکھا ہے وہ یہ دیکھا ہے کہ یوکرین کو امریکہ نے چڑھایا، اس کو آگے بڑھایا جنگ کی، یعنی کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، ہم تمہارا ساتھ دیں گے، ہم لڑیں گے، ہم اپنی فوجیں اتار رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں. اور اس کے اتحادیوں نے، برطانیہ وغیرہ سب نے کہا. لیکن ہوا یہ کہ وہ جب جنگ شروع ہو گئی، روس نے جنگ شروع کر دی کہ بھئی یہ تم لوگ یہاں پہ کیوں میرے ہمسائے میں محاذ آرائی کر رہے ہو، نیٹو کو لا رہے ہو. تو امریکہ نے ساتھ نہیں دیا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ساتھ دیں گے، یعنی 3 ہفتے زیادہ جنگ ہو چکی ہے اور صورتحال کافی بگڑی ہوئی ہے، جس کے نتیجے میں سب لوگ یہ سوچنے پہ مجبور ہیں کہ ہم اس بے وفائی کا ساتھ دیں جو امریکہ کے ساتھ ہے، یا کہ ہم روس کی طرف شفٹ کر جائیں. تو اب روس جو ہے وہ بہت بڑی قدرت اور طاقت بن کے ابھرے گا، جس میں یہ جو جنگیں ہوں گی، بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آیا نیوکلیر وار ہوگی یا نہیں ہوگی. تو میری ریڈنگ یہ ہے کہ نیوکلیر وار شاید نہ ہو سکتی ہے. اگر حالات بہت زیادہ بگڑ جائیں تو شاید نیوکلیر وار کی طرف ہم چلے جائیں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ نیوکلیر وار ہوگی. جنگیں پروکسیز میں ہوں گی، یعنی یہ مختلف ممالک میں جنگیں چھڑیں گی، ایک دوسرے کے مقابلے میں آمنے سامنے ہوں گے، لیکن مختلف ممالک میں. اپنے ملکوں میں ان میں لڑنے کا ایپیٹائٹ نہیں ہے کہ نیوکلیر ویپنز جو ہیں وہ صرف 8 ممالک کے پاس ہیں دنیا میں. امریکہ کے پاس ہے، روس کے پاس، چین کے پاس، برطانیہ، فرانس کے پاس، ہندوستان، پاکستان اور اسرائیل کے پاس، یعنی ان 8 ممالک کے پاس نیوکلیر ویپنز ہیں ایٹم میں. تو یہ لوگ آپس میں نہیں لڑیں گے، بہت کم چانسز ہیں. تو زیادہ تر ہوں گی جنگیں پروکسیز. دوسرا کیا ہوگا کہ ایک دوسرے کو بھوکا مارنے کی کوشش کریں گے. لوگ کہیں گے کہ بھی کھانا روک لو. جن ملکوں کے پاس بائنگ پاور ہے، طاقت ہے، پیسہ ہے، وہ اپنے پیسے کی طاقت پہ کھانا خریدیں گے اور غریب ملکوں کو فاقوں سے مار دیں گے، جیسے ہو رہا ہے افریقہ وغیرہ میں، یمن میں، افغانستان میں اور بہت سے ممالک میں فاقوں سے لوگوں کو مارنے کی کوشش کی جائے گی. ایک اور جو چیز بہت بڑی ہوگی جس کو آپ دیکھیں گے آئندہ اور ہونے والی ہے، شاید یوکرین میں بھی ہو جائے، وہ ہے کہ کنونشنل ویپنز کہا جاتا ہے انگریزی میں، جو عام طور سے ہتھیار استعمال کیے جاتے ہیں وہ استعمال کیے جائیں گے لیکن کم ہو جائیں گے. وہ یعنی نیوکلیر اٹیک نہیں ہوگا، میزائلز ماریں گے لیکن وہ یعنی توپوں کے گولے اور ٹینکوں سے چڑھائی نہیں کریں گے، بلکہ بایولوجیکل ویپنز، نان کنونشنل ویپنز کا استعمال ہوگا. یعنی بایولوجیکل ویپنز استعمال کیے جائیں گے، یعنی جیسے بیماریاں، وبائیں پھیلا دی جائیں گی،
اور ایسے ایسے وہ ہتھیار استعمال کریں گے جو عام طور سے استعمال نہیں کیے جاتے. جنگیں جو آئندہ ہوں گی ابھی، ایک تو بھوک کی مار ماریں گے. سینکشنز لگانے کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم تمہیں بھوک کی مار ماریں. اس سینکشنز میں کون مرتا ہے؟ عوام کا زیادہ نقصان ہوتا ہے، ملکوں کا نہیں ہوتا. حکمرانوں کو کبھی فرق نہیں پڑتا. ہمیشہ عوام متاثر ہوتی ہے سینکشنز سے، کیونکہ دوائیاں رک گئیں، کھانا رک گیا، اناج رک گیا، ٹیکنالوجی رک گئی، لوگوں کی تجارت رک گئی. تو ہمیشہ عوام سفر کرتے ہیں، عوام کو خسارہ ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے سینکشنز کا، یا اس کو کہتے ہیں پابندیاں، جو اقتصادی پابندیاں لگائی جائے. اقتصادی پابندیوں کا خسارہ ہمیشہ عوام کو ہوتا ہے. تو آئندہ عوام کو فاقوں سے مارا جائے گا. وہ کہتے ہیں کہ ہم عوام کو اتنا تنگ اس لیے کرتے ہیں کہ عوام اپنی حکومت کے خلاف بغاوت کرے. تو ایسا بہت سے ملکوں میں ہوا، کیا، کرنے میں کامیاب ہوئے. تو آئندہ یہ ہوگا. یہ نان کنونشنل ویپنز ہے. دوسرا بایولوجیکل ویپنز، کہ وبائیں پھیلائی جائیں اور ایسے ایسے ہتھیار استعمال کیے جائیں کہ جس سے جو ہے وہ عوام کو شدید نقصان ہو. تو یعنی اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کیے جائیں گے. ایک بہت بڑی جو ڈیولپمنٹ آئندہ ہوگی کہ سارے ملکوں کو، ساری حکومتوں کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ کس طرف ہیں. بہت کھل کے امریکہ نے سب کو وارننگ دے دی کہ بھی آپ روس کی مذمت کریں یونائٹڈ نیشنز میں، جس میں 5 ملکوں نے روس کا ساتھ دیا، 50 نے ابسٹین کیا، یعنی انہوں نے ووٹ نہیں دیا روس کے خلاف، اور 140 نے ووٹ روس کے خلاف دیا. 195 ممالک میں سب نے. تو آئندہ بہت واضح طور پہ امریکہ سب کو پریشر بلڈ کرے گا کہ بھی آپ یا ہمارے ساتھ ہیں یا آپ ہمارے مخالف ہیں. اور بہت سے ممالک جو ہے کنورٹ ہونا شروع ہو گئے اور بہت تیزی سے کنورٹ ہوں گے روس کی طرف. تو ایک یہ ڈیولپمنٹ نظر آئے گی. تو ان 2 بلاک کے اندر ہوں گے، کہ ایک امریکہ اور یورپ کا. میری ریڈنگ پرسنلی یہ ہے کہ یورپ کے مالک، جب ایک مرتبہ یوکرین کی جنگ ختم ہو جائے گی تو روس کیا کرے گا کہ پھر ان کی بجلی بند کرے گا. تو یہاں پہ لوڈ شیڈنگ، یورپ میں تصور ہی نہیں ہے لوڈ شیڈنگ کا، کہ بجلی ختم ہو، بجلی نہ آئے، لوگ اندھیرے میں بیٹھے ہوں. گیس کا بحران، گیس ختم کر دے گا. گیس وہ سپلائی کرتا ہے. تیل کی قیمتیں بڑھائے گا تو یعنی پیٹرول نہیں دے گا. گندم اس نے آلریڈی روک دی ہے. کھانے کا بحران آئے گا. تو یعنی وہ ان کو بھی گھٹنوں پہ لے آئے گا، اور یہ لوگ بھی آہستہ آہستہ امریکہ سے روس کی طرف کنورٹ کریں گے، یا پھر نیٹو سے نکل کے اپنا ہی بلاک بنائیں گے، اپنی فوج یورپ کی. اور یہاں پہ یعنی دنیا ایک بہت بڑی تبدیلی کی طرف بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے. دنیا میں تبدیلیاں آئیں گی بہت بڑی بڑی. اس دوران جب ڈالر میں، مثال جیسے اب چین نے کہا ہے کہ ہم ڈالر میں نہیں خریدیں گے تم سے تیل، سعودی عرب سے کہا ہے ہم تمہیں یو این دیں گے، اپنی ہی کرنسی، ہمارے اپنے جو ہمارے پیسے ہیں ہم اسی میں ہم تم سے تیل خریدیں گے. تو ایک تو افراط زر ہوگا، انفلیشن بہت زیادہ دنیا کے اندر آئے گی، مہنگائی آئے گی. 2 چیزوں کی توقع کی جا رہی ہے 2022 میں. کہتے ہیں 80% سے زیادہ توقع ہے کہ ہاؤسنگ مارکیٹ کریش کرے گی. یعنی دنیا کے اندر یہ جو مکانوں کی قیمتیں ہیں یہ ایک دم سے گر جائیں گی. 20-30%، بعض سے لوگ کہہ رہے ہیں شاید 35-40%، 50% تک شاید دنیا کے اندر مکانوں کی قیمتیں گر جائیں 2022 میں. دوسرا جو بہت بڑا لوگ توقع کر رہے ہیں وہ ہے امریکہ کی سٹاک مارکیٹ کلیپس کر جائے، ٹوٹ جائے، اور وہ شاید 90% تک جو ہے وہ اس کی قیمت گر جائے. اور اس کا پھر پوری دنیا پہ اثر ہوگا. پوری دنیا کے اندر سٹاک مارکیٹس کریش کریں گی، ہاؤسنگ مارکیٹ، اور بحران آئیں گے، اقتصادی، مالی، انفلیشن، افراط زر ہوگا، اور بہت بڑے بڑے اس کی وجہ سے تھوڑے سے مسائل آئیں گے. جنگوں کی طرف بھی ہم جائیں گے مزید. اور تو یہ 2022 جو ہے وہ بحرانوں کا سال، میں نے پچھلے سال بھی کہا تھا کہ 2022 جو ہے وہ بحرانوں کا سال رہے گا. جیسے ٹارگٹ کلنگ پاکستان میں واقعات ہو رہے ہیں، یہ بھی بڑھیں گے، اور دنیا کے اندر بھی حالات خراب ہوں گے. تو اس میں اب اگر عرب ممالک اور بہت سے ممالک شروع کر دیتے ہیں خرید و فروخت، سونا اور جیسے تیل اور سب چیزوں کو ڈالر میں نہیں خریدتے، اپنی لوکل کرنسی میں خریدتے ہیں، یا ساتھ ساتھ یہ کرنے لگ جاتے ہیں، بارٹنگ سسٹم لے آتے ہیں. پرانے جیسے زمانے میں ہوتا تھا کہ آپ ہمیں تیل دے دیں، ہم آپ کو چاول دے دیں گے، ہم آپ کو گندم دے دیں گے، ہمارے پاس یہ ہے، آپ کے پاس، تو ہم اشیاء کا تبادلہ کر لیتے ہیں، بارٹنگ سسٹم پرانا. تو اس کی طرف دنیا دوبارہ جائے گی. کرنسی لوگ ڈیل ہی نہیں کریں گے، تو ڈالر خرید و فروخت ختم ہو جائے گی. تو عرب ممالک کا کردار اس کے اندر جو ہے وہ دیکھیں. ابھی سب سے بڑا ڈیولپمنٹ ہے یو اے ای نے، متحدہ عرب امارات نے، کہ وزیر خارجہ نے شام کا وزٹ کیا، اور شام کے صدر بشار الاسد نے متحدہ عرب امارات کا وزٹ کیا. دبئی، ابوظہبی آنا اس کا. یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ امریکہ کو ناراض کر کے انہوں نے ایسا کیا کہ اس کو بشار کو بلایا. تو یہ سارے دوبارہ عرب ممالک کا ایک نیا یعنی ان کا امریکہ سے روس کی طرف دوبارہ جا رہے ہیں.
پاکستان بھی روس کی طرف جا رہا ہے، انڈیا روس کی طرف چلا گیا، اور بہت سے ممالک، پورا ایشیا افریقہ زیادہ تر کنورٹ ہو جائے گا روس اور چین کی طرف۔ یورپ بھی آہستہ آہستہ، سارے نہیں لیکن بہت سے ممالک روس اور چین کی طرف کنورٹ کر جائیں گے۔ آخری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بھئی عرب ممالک کا کردار رہے گا، لیکن اس کے اندر بہت بڑا کردار رہے گا ترکی کا کردار دیکھنے والا ہوگا، قطر کا دیکھنے والا ہوگا، چین کا آئندہ کردار دیکھنے والا ہوگا کہ چین کیا فیصلے کرتا ہے، کیا کس طرف لے جاتا ہے چیزوں کو۔ چین آیا تائیوان پہ قبضہ کرتا ہے نہیں، امریکہ نے چین کو بھی دھمکی دی ہے کہ ہم آپ پہ سینکشنز لگا سکتے ہیں، یعنی ہم آپ پہ پابندیاں لگا سکتے ہیں اقتصادی۔ جس دن چین اور ہندوستان پہ پابندیاں لگی تو سمجھ لیں کہ امریکہ ختم ہو گیا، یعنی اس کی طرف پھر اس کے بعد کوئی سولوشن نہیں ہے سوائے جنگ کے، یعنی پھر ڈالر ختم ہو جائے گا، کیونکہ سب سے بڑی تجارت، دنیا کا سب سے بڑا ایکسپورٹر جو ہے وہ چین ہے، جس کی سب سے بڑی تجارت دنیا میں امریکہ سے بھی زیادہ تجارت چین کی ہے۔ تو ہم بہت بڑے ایک یعنی دنیا کے اندر ایک نئے نظام کی طرف جا رہے ہیں، اور ایک یہ شفٹ ہو رہا ہے، پورا نظام تبدیل ہو رہا ہے۔ اس دوران نئی کرنسیز بھی آ سکتی ہیں اور نئے ڈیولپمنٹ بھی ہو سکتی ہیں۔ تو میں چند منٹ اور لوں گا اور اسی پہ تمام کر دوں گا کہ سب سے جو اہم چیز ہے کہ آپ لوگ جس قدر ہو سکے اپنے گھروں میں اناج وغیرہ رکھ لیں، اور دوسری بات، بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم کس کی طرف ہیں، روس کی طرف ہیں، یوکرین کی طرف ہیں، امریکہ کی طرف ہیں، ہم کسی کی طرف نہیں ہیں۔ تمام مومنین اس بات کو سمجھیں کہ تاریخ میں بنی امیہ کے دور کا جو اختتام تھا وہ جنگوں کا دور تھا، اور اس میں پھر بنی عباس حکومت میں آ رہے تھے، تو وہ آپس میں جب جو جنگ کلیش ہو رہا تھا، یہ وہ دور ہے جب دو بڑی طاقتوں میں کلیش ہے۔ اس میں ہمیں پسنے کی ضرورت اور ہمیں سائیڈ لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم بے طرف رہیں، ہم ایک طرف کتنا ہوں۔ تو ہم جو ہے اپنی تبلیغ کریں، اپنے کام کریں، اپنے آپ کو ڈیولپ کریں، اقتصادی لحاظ سے، تعلیمی لحاظ سے، تجارتی لحاظ سے، دینی لحاظ سے، مذہبی لحاظ سے، ہر لحاظ سے ہم اپنے محنت کریں کہ ہم ابھر کے سامنے آئیں۔ اس وقت تقریباً دنیا میں 2 ارب کے قریب مسلمان ہیں، یعنی جو انٹرنیشنل فگرز ہیں اس میں 1 ارب 90 کروڑ سے زیادہ مسلمان ہیں۔ تو دنیا کی آبادی تقریباً 7 ارب 80 کروڑ کے قریب پہنچ چکی ہے، اور اس میں یعنی 25% مسلمانوں کی آبادی بتائی جاتی ہے، 30-32%، 31% سے زیادہ عیسائی بتائے جاتے ہیں۔ ہندو ہیں تقریباً دنیا کے اندر 12-13%، 14% کے قریب۔ تو ابھی بھی دنیا میں زیادہ تر لوگ دین کو، مذہب کو مانتے ہیں، اور بہرحال یہ دنیا جو ہے وہ اب ایک امریکن سسٹم سے نکل کے، بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب 2 وہ آ جائیں گے نظام، ایک بیلنس آف پاور، یعنی ایک توازن دوبارہ برقرار ہوگا طاقت کا، زیادہ تر لوگ یہ کہہ رہے ہیں۔ میں غلط ہو سکتا ہوں، لیکن میری ریڈنگ یہ ہے کہ نہیں، یہ بیلنس آف پاور نہیں آ رہا، بلکہ یہ شفٹ آف پاور آ رہا ہے۔ میری ریڈنگ یہ ہے کہ یہ امریکہ اور یورپ کی زوال یا ان کی طاقت کے خاتمے کا دور شروع ہو چکا ہے۔ It is not the end, it is the beginning of the end۔ یہ امریکہ کا دور ختم نہیں ہوا، بلکہ اس کے اختتام کی ابتدا ہے، اور اس میں بہت بڑی بڑی خرابیاں آئیں گی، جنگیں ہوں گی، لڑائیاں ہوں گی، اور اس کا یعنی امریکہ کا فیصلہ یہ ہوگا کہ ہم دنیا کو میں بھوک سے مار دوں، میں جنگوں میں پراکسیز میں ماروں، میں بایولوجیکل ویپنز میں، سب کچھ کرے گا اپنے بقا کے لیے، اپنے آخری جو سانس لے گا تو اس میں تو یہ، لیکن امریکہ رہے گا، لوگ رہیں گے، لیکن وہ ایک طاقت اور ایک وہ دنیا کے اندر سیاسی اور اقتصادی طاقت نہیں رہے گا۔ اور یہ اب آئندہ جو اقتصادی طاقت ہوگا، اب یعنی ایک ملک کے پاس سب کچھ نہیں ہوگا، یہ چیزیں بٹ جائیں گی، لیکن اقتصادی لحاظ سے اب چین ابھر کے سب سے بڑی طاقت بن کے آئے گا، اور ان دونوں نے سمجھوتا کر لیا، جو نظر آتا ہے، جو لگتا ہے، اندر کا تو اللہ ہی بہتر ہاتھ جانتا ہے، کیونکہ ہم اندر کی بات نہیں جانتے، ہم ان کی میٹنگوں میں تو نہیں بیٹھے، یا اندر کی ہمیں کسی نے خبر تو نہیں دی، لیکن دیکھتے ہوئے لگتا یہ ہے کہ ان دونوں نے، روس اور چین نے فیصلہ یہ کر لیا ہے کہ سیاسی مائٹ اور ملٹری مائٹ جو ہے وہ روس بنے گا، اور چین جو ہے وہ اقتصادی مائٹ یعنی اکنامیکل پاور بن کے آئے گا۔ تو یہ 2 طاقتیں اس وقت جو ہیں وہ بنیں گی، اور یعنی امریکہ کا اس میں کوئی کردار نہیں ہوگا، یعنی امریکہ جو اس وقت اکیلا پاور تھا، پولیٹیکل بھی، ملٹری بھی، سب کچھ تھا، وہ اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگا تھا۔ تو آئندہ کیا ہوگا کہ اب یہ چین اور روس سارے کے سارے فیصلے کریں گے، اور وہ کیا کریں گے، آیا ہمارے حق میں ہوں گے، بہتر ہوں گے، نہیں ہوں گے، یہ ہم نہیں کہہ سکتے، یہ تو
اللہ بہتر جانتا ہے، ہمیں وقت بتائے گا. ہر چیز اچھی نہیں لگ رہی ہے، لیکن اس دوران یہ ہے کہ کیونکہ بڑی بڑی طاقتیں آپس میں کلیش میں ہیں، لڑ رہی ہیں، ان کے فیصلوں میں سیاسی، جنگی، اقتصادی، اس وقت سب سے بڑی جنگ جو ہے وہ اقتصادی جنگ ہے، اکنامیکل وار ہے. تو ہمیں اس کے اندر جو ہے بڑے محتاط انداز سے اپنے آپ کو، اپنے قوم کو بچا کے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. میرے ذہن میں بہت سی باتیں تھیں، لیکن میں ایک خوف اور ایک کہہ لیں کہ ایسے ماحول ایجاد نہیں کرنا چاہتا کہ جہاں دل میں خوف بیٹھ جائے، پھر لوگوں کے دلوں میں یہ اس طرح سا، یہ اضطراب سا کہ کیا آئندہ کیا. نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر بھی در حقیقت ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. امام زمانہ حجت خدا ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، اور وہ ہم ان کے ماننے والے ہیں. تو اس لیے ہمیں اپنے مکتب پہ، مذہب پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا، ہم ڈٹے رہیں انشاءاللہ تعالیٰ. یہ دور بھی گزر جائے گا، یہ 1-2 سال تھوڑے سخت ہوں گے، لیکن اس کے بعد سب معاملات بہتر ہو جائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب